دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سعودی عرب کا آدمی تھا، اس نے ایک فلپائنی عورت سے شادی کی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے اس شادی سے بچے بھی تھے۔ جب اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی تو اس نے کچھ عرصے کے بعد وصیت کے لیے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور سب سے بڑے بیٹے کو اپنی دوسری شادی کے متعلق بھی آگاہ کر دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اس نے چھپ کر ایک فلپائنی عورت سے شادی کر لی تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان کا بھی خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی ان کا حصہ دینا۔ جہاں وہ رہتی تھیں اس نے مکمل پتہ اور سب کچھ اپنے بیٹے کو بتا دیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ وفات پا گیا۔ باپ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور سارا معاملہ اس کو بتایا۔ قاضی صاحب نے فیصلہ رکوا دیا اور کہا کہ اس فلپائنی عورت کو بھی پیش کیا جائے۔ بڑا بیٹا اپنے باپ کے حکم کے مطابق اس ایڈریس پر پہنچا۔ بہت مشکل اور تنگ گلیوں سے وہ گزرتا ہوا وہاں تک آیا۔ جیسے اس عورت نے اپنے شوہر کے بیٹے کو دیکھا تو وہ اس کو کہنے لگی کہ میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میں ہی ہوں، اور مجھ تک یہ بھی خبر پہنچ چکی ہے کہ میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور بیٹے نے بھی اس کو ساری تفصیل بتا دی اور اس کو سعودی کے سفر کے لیے قائل کیا۔ یہ بڑا بیٹا اپنی اس دوسری ماں کو لے کر سعودیہ اس قاضی کے پاس پہنچا اور عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال کی رقم آئی۔ قاضی نے یہ بھی ان کو حکم دیا کہ عمرے کی ادائیگی کے بعد ان کو واپس اپنے ملک پہنچا دیا جائے۔ اس وراثت وغیرہ کے بعد 5 سال اس بات کو گزر گئے۔ بڑا بیٹا ایک مرتبہ فلپائن اپنی دوسری ماں کا پتہ کرنے کے لیے گیا کہ اس کا کیا حال احوال ہے۔ وہ پوچھنے کے لیے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ ماں جی، وراثت میں آپ کو اتنی ساری رقم ملنے کے باوجود آپ پھر بھی ایک خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ایک جگہ لے گئی جہاں بہت بڑا ادارہ قائم کیا ہوا تھا۔ وہاں حفظ قرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا سر اٹھا کر ایک دفعہ اس پر لگے بورڈ کو تو دیکھنا۔ بیٹے نے جب بورڈ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس کے بورڈ پر اس کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو کہا کہ جو مجھے میری وراثت میں پیسے ملے تھے وہ سارے کے سارے پیسے میں نے اپنے شوہر کے نام پر وقف کر دیے تاکہ اس ادارے سے ان کو ثواب جاتا رہے۔ یہ تھی اس کی سچی محبت، ورنہ چاہتی تو ان پیسوں سے کوئی بھی عالی شان گھر بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ محبت کے آگے عالی شان گھر کی بھلا کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ادارہ ان کے اور ان کے شوہر کے لیے آخرت کے دن باعث نجات بن جائے گا۔ جب بیٹا سعودی عربیہ واپس آیا تو اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا اور تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور اپنے والد سے منسوب اس ادارے کے لیے 5 ملین ریال چندہ جمع کر دیا، اس ادارے کے لیے جس کو ان کی دوسری ماں نے اپنے شوہر سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کر رکھا تھا۔ رئیس باپ کی اولادیں وراثت کے حصول کے لیے اپنے باپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح کس اچھے کام سے وہ اپنے والدین کو ثواب بھیج سکیں۔ دوستو، اگر آپ کے والدین بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ان کی آخرت سنوارنے کے لیے ان کے لیے آپ کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں تاکہ ان کو آخرت تک ثواب پہنچتا رہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔